آداب ناظرین، میں ذیشان رضوی روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے آغاز سے قبل نظر ڈالتے ہیں حدیث مبارکہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ پدما شالی طبقے کو مالی، سیاسی و روزگار کے علاوہ ملازمت کے تحت ترقی دینے کے لیے ہماری حکومت فیصلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ حیدرآباد میں واقع نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں انعقاد عمل میں لائے گئے اکھیلا بھارتا پدما شالی مہا سبھا جلسہ عام سے سی ایم ریونت ریڈی نے کیا اظہار۔ حیدرآباد میں واقع عنبر پیٹ فلائی اوور کام تاخیر سے ہونے پر مرکزی وزیر کشن ریڈی نے برہمی جتائی۔ زمین کے حصول کے لیے تلنگانہ حکومت دلچسپی نہ لینے کا کیا الزام عائد۔ سابقہ وزیر MLA سدرشن ریڈی پر MP-D اروند کی جانب سے کیے گئے تبصرے کی سخت مذمت۔ نظام آباد کانگریس بھون میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے کیا اظہار۔ درپلی لائبریری کی ضلع ایسوسی ایشن لائبریری چیئرمین انتا ریڈی راجا ریڈی نے لیا جائزہ۔ لائبریری میں کمپیوٹر کے علاوہ وائی فائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ بودھن کے موضع سالورہ کی مسجد یاسین میں مقامی مسلمانوں کی جانب سے منعقدہ اجتماعی دعا و افطار پر روشنی ٹی وی کی جانب سے خصوصی رپورٹ۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابقہ وزیر و رکن بودھن سدرشن ریڈی پر MP-D اروند کی جانب سے کیے گئے تبصرے پر ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے کیا شدید برہمی کا اظہار۔ ضلع نظام آباد کے مراکز پر واقع پارٹی دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے صحافیوں کے اجلاس سے ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جواہر نوودیا پر محکمہ تعلیم کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے اراضی کے حصول کے لیے کوشش نہیں کی گئی ہے اور صرف قرارداد ہی روانہ کیے جانے کے تعلق سے بتاتے ہوئے MLA سدرشن ریڈی پر تبصرہ کرنا نامناسب ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر کے عہدے پر فائز ہونے والے سدرشن ریڈی نے ضلع کی ترقی کے لیے مسلسل کوشش کی ہے، جس کے تحت میڈیکل کالج گڈپا، علی ساگر لفٹ اریگیشن کے علاوہ روبے عمل میں لائے گئے مختلف ترقیاتی کام نظر نہیں آنے کے تعلق سے سوال کیا۔ بعد ازاں نوڈا چیئرمین کیشو وینو نے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے وضاحت کیا۔ اس اجلاس میں ضلع ایسوسی ایشن لائبریری چیئرمین انتا ریڈی راجا ریڈی، زرعی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین M گنگا ریڈی کے علاوہ سابقہ وقف بورڈ صدر جاوید اکرم و دیگر نے شرکت کی۔ یہ تو آنے والے بلدیہ الیکشن میں ہم BJP MIM ہی آتی بول کے جو بول رہے، BRS کانگریس نہیں آتی بول کے جو بول رہے نا، وہ نظام آباد شہر والے کل آنے والے الیکشن میں بتائیں گے کون جیتتا کون ہارتا۔ سو آج اگر انہوں بول رہے بول کے پھر 3 مہینے تک نہیں آتے نظام آباد، پھر الیکشن کے سامنے آتے۔ ابھی ہمارے وینو صاحب بولے سب بھینسے میں جو ہندو مسلم کا جھگڑا وہ ویڈیو بتا کر یہاں جیتے جیسا نہیں ہے۔ کام کر کر اسمارٹ سٹی بناؤ نظام آباد ضلع کو، نظام آباد ٹاؤن کو اسمارٹ سٹی بناؤ۔ نظام آباد میں جو بھی نیشنل ہائی وے کے روڈس ہیں وہ روڈس لانے کی کوشش کرو، اور گورنمنٹ آف انڈیا سے نظام آباد میں
نندی پیٹ میں 450 ایکڑ میں کوئی نہ کوئی ایک انڈسٹری لاؤ, نوجوانوں کو نوکریاں دلاؤ. جب بات کرو آپ خالی ہوا میں بول دے کہ چلے جانا عادت ہو گئی جیسا ہے آپ لوگوں کو, یہ غلط ہے بلکہ ہم سب کھڑے. شرپسند عناصر کی جانب سے جانوروں کو منتقل کرنے والی گاڑی پر ہراسانی کرنے کی کوشش. موقع پر مجلس اتحاد المسلمین وفد نے پہنچتے ہوئے محکمہ پولیس سے کیا انصاف کا مطالبہ. آج چند شرپسند عناصر کی جانب سے شہر کے علاقے عرصہ پلی پر ایک بیلوں کو منتقل کرنے والی گاڑی پر پتھراؤ کرتے ہوئے روکنے کا واقعہ پیش آیا, جس پر مقامی پولیس نے اطلاع ملتے ہی پہلے اس گاڑی کو گوشالہ منتقل کرتے ہوئے اس کی جانچ کا آغاز کیا, جہاں پر گاڑی میں کوئی گائے نہ ہونے کا انہوں نے انکشاف کیا اور تمام دستاویزات کی انہوں نے جانچ بھی کی. اس موقع پر گاڑی مالک نے حکومت و محکمہ پولیس سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کے واقعات کے سبب انہیں کاروبار میں کافی دشواری ہو رہی ہے. اسی طرح اطلاع ملتے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے وفد نے موقع پر پہنچتے ہوئے محکمہ پولیس کے عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ بار بار گاؤں رکشک کے نام پر تاجرین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, جس سے ریاست تلنگانہ کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور ان کو کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ وہ ان گاڑیوں کو جبراً روکے اور اس طرح کی کارروائی کرے. آج نظام آباد شہر میں کچھ ہنڈا عناصر ایک بیل کی گاڑی پکڑے ہیں. یہ گاڑی جو ہے سو اس طرح سے ہوتے ہوئے آ رہی تھی, وہ لوگ وہاں سے کورنگ کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی گاڑی کو پتھراؤ کرے. اور یہ جو نام نہاد گورکشک ہے, یہ لوگ جو ہے سو آئے دن ایسے واقعات کرتے جا رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو رہا. یہ لوگ جو ہے سو ہرسہ پلی گیٹ پہ جو ہے سو ہمارا مال جو پکڑ لیا ہے گاڑی سے. یہ اس میں جو ہے سو ٹوٹل جو ہے سو بیل ہے, اس میں ఎడ్లు ఉన్నాయి, ఇంట్లో మొత్తం ఎడ్లు ఉన్నాయి, ఒక ఆవు సుగా లేదు. వాళ్ళు గౌరక్షకు ఉంటే ఆవులు పట్టుకోవాలా. تو یہ لوگ جو ہے سو اس طرح کے واقعات پیش کر رہے ہیں, اس سے قریش برادری کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے. میں ہمارے ریونت ریڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر دھیان دیں اور ایسے لوگ گنڈا عناصر پر سخت سے سخت کارروائی کریں جو ہمارے کاروبار کو متاثر کر رہے ہیں. ہمارے ایم کے کیڈر جو یہاں پہ ہیں, ہمارے شہباز بھائی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے سو کارپوریٹرس آئے, وہ لوگ جو ہے ہمارے کو ہیلپ کریں. ان کی ہیلپ کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے سو کامیاب نمائندگی کریں. انشاءاللہ یہ مال بھی جو ہے سو انشاءاللہ ہم رولز کے حساب سے مال یہ چھڑا لیں گے. یہ مال گوشالے میں لایا گیا ہے. یہاں پہ اردو میڈیا, تیلگو میڈیا سب موجود ہے. یہاں پہ سب دیکھ لیے, سب چیک کر لیے. اس میں صرف بیل ہے, ایک بھی گائے نہیں ہے, پورے ایجڈ بیل ہے. یہ بیل جو ہے سو یہاں پہ گوشالے میں ڈالے ہیں. کیا میں تمام ہمارے اے سی پی صاحب سے, سی پی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں ہمارا مال جو ہے سو ہمارے حوالے کر دیا جائے, اور جو لوگ اس میں ہمارے کو پریشان کر رہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اخلاق و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل اسلامک کوئز کے تقسیم انعامات کا اصلاح معاشرہ کی جانب سے کیا گیا انعقاد. جناب عبدالفہیم ڈپٹی میئر, محمد نعیم الدین اصلاح معاشرہ و اقبال خان و فیصل کے خطاب. ادارہ اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات نے حالت حاضرہ میں بچوں کی اخلاقی عملی تربیت پر جو اقدام کیا وہ قابل تحسین ہے. اپنی مادری زبان میں تعلیم سے آپ آگے بڑھے, کوئی مایوسی نہیں ہے. اسکول لائف تو تعلیم سے آراستہ ہے, اخلاق و ادب سے گھر بھی تعلیم و تربیت پا رہا ہے. گھر کا امتحان پرچہ ماں باپ حل کرتے ہیں, سب دین سے قریب آ رہے ہیں. ان خیالات کا اظہار جناب عبدالفہیم سابقہ ڈپٹی میئر نظام آباد نے اردو ہائی اسکول نظام آباد کے جلسہ تقسیم انعامات کے موقع پر خطاب میں کیا. جناب محمد نعیم الدین, خادم اصلاح معاشرہ نے 40 روزہ تربیتی پروگرام سے نماز روزہ, اخلاق و کردار, سیرت رسول, ٹریفک رولز, بیماریوں سے بچنے کے راز پر تمام خاندان نے کوشش. گھر کا امتحان کی رپورٹ, ایسا لگتا ہے اصلاح معاشرے کی رفتار بذریعے ماں کی گود, بچوں کا مدرسہ, پریکٹیکل ٹریننگ کی مثال ایسی ہے. روزانہ 1 گھنٹہ 1 ہفتے کے برابر, 1 ہفتہ 1 ماہ کے برابر, 1 ماہ 1 سال کے برابر, 1 سال 10 سال کے برابر, 10 سال کی نماز و اخلاقی تربیت 100 سال کے برابر انشاءاللہ باقی رہے گی. رسول نے فرمایا, میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں جو سنت پر عمل کیا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا, اور ایک سنت کو زندہ کیا سب لوگوں کے برابر ثواب پائے گا جو عمل کریں گے. تمام طلباء اسکول اپنے اپنے گھروں میں سیرت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے, چھپا کر ثواب دارین تقسیم کریں. جناب اقبال خان مدرسہ اسکول صدر نے کہا کہ تمام اسکول نئے سال سے اپنے اپنے اسکول میں اسلامی کوئز رکھے جائیں گے. بچوں کے لیے بنیادی کام ہے جس سے بچے 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں, سنتوں پر عمل ہوگا. فیصل خان, جناب ہیڈ ماسٹر اردو ہائی اسکول نے کہا کہ آئندہ سال سے انگریزی میڈیم کا قیام متوقع ہے.
محترمہ ڈاکٹر ناصرہ نے مظاہرے کروائے۔ فرسٹ پرائز زہرا فاطمہ اور ان کی والدہ، دوسرا پرائز عفیفہ زینت اور ان کی والدہ اور تیسرا پرائز راحمین اور ان کی والدہ کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ ترغیبی انعامات و سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ خادم نعیم الدین کی شال پوشی عمل میں آئی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ ویب سائٹ www.islahmashra.com سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ ویب سائٹ www.islahmashra.com سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کارروائی ناہید ٹیچر نے چلائی۔ طلباء اولیاء طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اصلاح معاشرے کے جو پریکٹیکل ٹریننگ کا جو سسٹم ہے اخلاقی تربیت کا، اس کی رفتار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دن کی تربیت ایک ہفتے کے برابر اخلاقی تربیت ہوگی، اور ایک ہفتے کی اخلاقی تربیت ایک ماہ کے برابر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ایک ماہ کی اخلاقی تربیت ایک سال کے برابر ہو جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کے موقع پر بودھن کے سالورہ کی مسجد میں نوجوانوں و مقامی عوام کی جانب سے اجتماعی دعا و افطار پر روشنی ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ہر طرف اس کی رحمتیں و برکتیں نظر آتی ہے، اور ماہ رمضان میں روزے دار مساجد میں افطار کے موقع پر جمع ہو کر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ یہ منظر صرف اور صرف ماہ رمضان میں ہی نظر آتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے دیہی علاقوں میں یہ منظر اور بھی خلوص و بھائی چارگی کے ساتھ نظر آتا ہے، اور اسی طرز پر بودھن کے معزز سالورہ میں موجود مسجد یاسین ہے، جہاں پر ہر روز علاقے کے مسلمان افطار کے موقع پر مسجد میں جمع ہو کر اجتماعی دعا کا اہتمام کرتے ہیں اور اجتماعی عبادت بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ماہ رمضان المبارک کے 30 دن بھی جاری رہتا ہے، جس میں علاقے کے بڑے بزرگ و نوجوان حصہ لیتے ہیں، اور اس موقع پر یہاں پر مولانا آفتاب صاحب کی جانب سے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام عمل میں لایا جاتا ہے۔ عالمی اسلام کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت ہی برکت ہے اور بہت ہی فضیلت بھی ہے۔ اس مہینے میں حدیثوں میں ہے کہ اس مہینے میں نیکی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے 1 روپے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے، اور اگر جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 روزے کے بدلے میں بہت سارے گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں اور بہت سارے ثواب بھی ملتے ہیں۔ اور یہ جو روزہ ہم لوگ جو رکھتے ہیں، روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رکھتے ہیں، کچھ کھانا پینا کچھ بھی نہیں، اور عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ جو روزہ بھی رکھو اور خوب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو، اور ہر مسلمان کے اوپر وقف بل کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کے احتجاج کی تائید کا اعلان۔ رمضان میں خصوصی دعاؤں کی اپیل۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا اعلان۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے ملک کے موجودہ حالات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ملکی احتجاج کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صدر، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی قادری، سجاد پاشا، مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتاحی، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا میر قطب الدین علی چشتی، جناب ضیاء الدین، جناب سید منیر الدین احمد مختار جنرل سیکریٹری، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی، مولانا محمد شفیق عالم خان جامی، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا مفتی محمد عظیم الدین انصاری، مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری، مولانا سید تقی رضا عابدی، مولانا ابو طالب اخباری، مولانا میر فراست علی شتاری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جناب ایم اے ماجد، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، مولانا ظفر احمد جمیل حسامی، مولانا سید وسیع اللہ قادری نظام پاشا، مولانا مکرم پاشا قاری تخت نشین، مولانا مفتی معراج الدین علی ابرار، مولانا عبدالغفار خان سلامی، جناب بادشاہ محی الدین، جناب محمد خلیل الرحمان، ڈاکٹر نظام الدین، جناب شفیع الدین ایڈوکیٹ، جناب ضیاء الدین آرکیٹیکٹ، مولانا سید شیخ احمد قادری شتاری کامل پاشا، مولانا سید قطب الدین حسینی صابری،
مولانا زین العابدین انصاری نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے قومی سطح پر جمعرات 13 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر میں احتجاجی دھرنا منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل ملک کے دوسرے شہروں بالخصوص پٹنہ، وجے واڑہ و دیگر شہروں میں اس بل کے خلاف احتجاجی مظاہرے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ فورم نے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی اور کسی نہ کسی بہانہ مسلمانوں پر مسلط، ان کی مساجد، خانقاہوں، درگاہوں، مدرسوں اور گھروں پر بلڈوزر چلا دینے، ہجومی تشدد میں ہلاکتیں، شرپسندوں کو حکومت، پولیس و انتظامیہ کی کھلی چھوٹ اور معمولی بات کا بتنگڑ بنا کر گودی میڈیا و سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت کو ہوا دینے کی کوششیں کی مذمت کی ہے، جو اب معمول بن گئی ہے۔ فورم کے ذمہ داروں نے کہا کہ ملک میں قانون و دستور کی حکمرانی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ بلڈوزر کارروائیوں کے خلاف سپریم کورٹ کے احکامات و قواعد کو بھی پست ڈال دیا جا رہا ہے۔ جامع مسجد سنبھل میں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہر سال کی طرح کی جانے والی آہک پاشی کو روک کر اب اس مسجد پر ہی سوال کھڑا کرتے ہوئے عدالت کے ذریعے اسے متنازع ڈھانچہ قرار دیا گیا ہے۔ تراویح کی نماز سے واپس ہو رہے مصلیوں کو روک کر چاقو بتا کر انہیں مخصوص نعرے لگانے مجبور کیا جا رہا ہے۔ شمالی ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ، مدھیہ پردیش، راجستھان، گجرات، چھتیس گڑھ، شمال مشرقی ریاست آسام کے علاوہ اب مہاراشٹر میں بھی مسلمانوں کو اشرار اور سرکاری ایجنسیوں و عہدیداروں کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مالیگاؤں جیسے کثیر مسلم آبادی والے علاقے کو بدنام کرتے ہوئے مسلمانوں کو برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس ملک میں دستور کی حکمرانی اور دستور میں دیے گئے حقوق کے تحفظ کے لیے احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کے ذمہ داروں نے عامة المسلمین سے اپیل کی ہے کہ وہ جاریہ مقدس ماہ رمضان میں اپنی عبادتوں پر توجہ دیں، لہو لعاب سے پرہیز کریں، نماز تراویح، تہجد و نیم شبی عبادتوں میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، مظلوم فلسطینیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اس ماہ سیام کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آئمہ و خطبہ جمعہ کے خطبات کے ذریعے موجودہ حالات کے بارے میں عوامی شعور کو بیدار کریں۔ اس بار بھینسا میونسپلٹی پر زعفرانی جھنڈا لہرائے گا، MLA راما راؤ پٹیل کا بیان۔ ضلع نرمل بھینسا میونسپلٹی میں زعفرانی جھنڈا لہرانے کے لیے سخت محنت کرنے والے کارکنان کو خصوصی طور پر شناخت حاصل ہونے کا مقامی رکن اسمبلی راما راؤ پٹیل نے اظہار کیا اور آج دونوں MLC انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے باعث BJP شہری کمیٹی قائدین صدر ملیش کے زیر قیادت MLC کی شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھینسے کے میونسپلٹی میں زعفرانی جھنڈا لہرانے کے لیے ہر ایک کارکن اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت کوشش کرتے ہوئے دیرینہ خواب کو یقینی طور پر حقیقت میں تبدیل کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد کی جانب سے کہے جانے کے مطابق دونوں MLC انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے باعث ہمارے پارٹی کے قائدین و کارکنان اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت سخت محنت کرتے ہوئے میونسپل پر زعفرانی جھنڈا لہرانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سابقہ میونسپل چیئرمین B گنگادھر، BJP کارکنان کے علاوہ قائدین و دیگر نے شرکت کی۔ అంజిరెడ్డి గారు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకున్నా వాళ్ళకు మా ముదూరు నియోజకవర్గం తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎప్పుడైతే నేను శాసనసభలో అడుగుపెట్టానో డిసెంబర్లో 24లో అప్పటి నుంచి మా ముదూరు గడ్డ భారతీయ జనతా పార్టీ కట్టుకుంటైంది। దాని తర్వాత పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో నేను సాధించిన ఓట్ల కన్నా 10,000 ఓట్లు ఎక్కువ తీసుకుని మండలి ఎలక్షన్స్లో కూడా టీచర్స్ MLC కానీ గ్రాడ్యుయేట్ MLC కానీ భారీ మెజార్టీతో చెప్తున్నాం। మేము ఎప్పుడైతే శాసనసభ ఎలక్షన్ తర్వాత ప్రతి విజయానికి గెలుపుకు ముంగటపోతున్నాం। ఖచ్చితంగా మా సోదరులు ఇలా అండదండలతో మున్సిపాలిటీ అనుకోండి, గ్రామ పంచాయత్ అనుకోండి, మండల్స్ అనుకోండి, జడ్పీటీసీ అనుకోండి, అన్ని విధాలుగా
ఖచ్చితంగా మా భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగిస్తామని చెప్తున్నాను. अब बढ़ते हैं वक्फे की जानिब। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets, and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room, and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। कृष्णा रेड्डी के पोते के सड़क हादसे में मौत पर मुत्तहिदा ज़िले MLC कल्वाकुंटा कविता ने इनके घर पहुंचते हुए की अयादत। साबिका रुकने असम्बली तीगला कृष्णा रेड्डी के पोते और साबिका कॉरपोरेटर तीगला सनरीता रेड्डी के फर्जंद कंचक रेड्डी की सड़क हादसे में मौत पर के कविता रुकन कानून साज कौंसल BRS ने गहरे रंज व गम का इजहार किया है। ये हादसा अहले खाना, दोस्त व अहबाब और मुहिब्बान के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। कलवा कुंटला कविता ने आंझानी के घर पहुंचकर इनके अहले खाना से मुलाकात की और पुरसा दिया और दिली ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने गमज़दा ख़ानदान को तसल्ली दी और प्रार्थना की कि भगवान कंचिक रेड्डी की आत्मा को शांति दे और अहले खाना को सब्र दे। इस सानिहा पर सियासी व समाजी हलकों में गहरे रंज व मलाल का इजहार किया जा रहा है और हर कोई सोगवार ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहा है। दरपल्ली में वाक़े लाइब्रेरी का ज़िला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी राजा रेड्डी ने किया मुशाहिदा। ज़िला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी राजा रेड्डी ने दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े लाइब्रेरी का मुशाहिदा किया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि हमारी लाइब्रेरी में बहुत ही क़दीम दरसी किताबों के अलावा इम्तिहानात का मटेरियल मौजूद है। फ़िलहाल नए नौजवान नस्ल के लिए दरकार किताबों के अलावा इम्तिहानात का मवाद दस्तियाब में रखने की ख्वाहिश। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र सीनियर कायदीन P सुभाष ने कहा कि हमारे बचपन से इस लाइब्रेरी से बहुत से लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और तुलबा मुसाबिक़ती इम्तिहानात की तैयारी के लिए भी इस लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर के अलावा वाईफाई भी फौरी तौर पर क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर ज़िला लाइब्रेरी चेयरमैन ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए 2 दिन में आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कंप्यूटर के अलावा वाईफाई को दस्तियाब में लाने का तयक़ुन दिया। रियासत में पद्मशाली तबके को माली, सियासी व रोज़गार के अलावा मुलाजिमत की फराहमी के अमल के लिए हमारी सरकार तैयार। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में अखिला भारत पद्मशाली महासभा में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इनके हमरा रियासती वज़ीर T नागेश्वर राव, TGMDC चेयरमैन एरावत्री अनिल के अलावा पद्मशाली संगम के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम से CM ने खिताब करते हुए कहा कि पद्मशाली तबका इज़्ज़त नफ्स में ही बल्कि हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने वाले पद्मशाली को साबिका BRS हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करने के ताल्लुक से वजाहत किया। इन्होंने कहा कि टाइगर नरेंद्र की कुर्बानी के बगैर तेलंगाना की तहरीक आगे नहीं बढ़ने का इजहार किया। CM ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से पद्मशाली तबके को सियासी तौर पर हौसला अफजाई की गई है और आगे भी पद्मशाली तबके को तरक्की फराहम करने के मकसद के तहत हमारी हुकूमत खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। हैदराबाद में वाक़ अंबरपेट फ्लाईओवर के कामों की ताख़ीर पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने की तनक़ीद। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया के तहत कहा कि तकरीबन 400 करोड़ मालियत से अंबरपेट फ्लाईओवर काम 90% मुकम्मल होने का इजहार किया। वो रियासत तेलंगाना हुकूमत अंबरपेट में ज़मीन के हुसूल के लिए कोशिश नहीं करने की वजह से फ्लाईओवर तामीरी कामों में ताख़ीर होने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, जबकि फ्लाईओवर तामीरी कामों की वजह से शमशान घाट के लिए किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए मरकज़ी रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से खुसूसी इजाज़त हासिल करने के ताल्लुक से वजाहत किया।
اور کہا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ریاستی حکومت کی جانب سے زمین کے حصول کے معاملے میں دلچسپی نہ لینا ہماری بدقسمتی ہونے کا اظہار کیا۔ سرکنڈا منڈل کے گٹکول دیہات میں کامریڈ رائلا سبھاش چندر بوس کی 9ویں برسی کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ سریکونڈا منڈل کے مقام پر واقع گڑگل دیہات میں کامریڈ رائلا سبھاش چندر بوس کی 9ویں برسی کو شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہدا کامریڈ رائلا سبھاش چندر بوس کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کی گئی۔ بعد ازاں CPI-ML ماس لائن موضع کے سیکرٹری لمبادری کی صدارت میں منعقدہ جلسہ عام میں انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 1969 میں ڈگری کی تعلیم ترک کرتے ہوئے رائلا سبھاش چندر بوس نے SF میں کامریڈ بی وینکٹیشور راؤ کے ہمراہ بہترین خدمات انجام دیتے ہوئے 50 سالہ کی زندگی گزارتے ہوئے 9 مارچ 2016 کو برین اسٹروک سے متاثر ہو کر شہید ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں CPI-ML ماس لائن پرجا پنتھا منڈل قائدین پی رما M لمبادری E رمیش جی بال ریڈی رامولو وڈینا و دیگر نے شرکت۔ شہر نظام آباد کے اندور اپارٹمنٹ میں عالمی یوم خواتین تقریب کا شاندار پیمانے پر کیا گیا انعقاد۔ شہر نظام آباد کے اندور انکلو اپارٹمنٹ میں عالمی یوم خواتین تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سماج میں خواتین کو کوئی کمزور نہ سمجھے، اس لیے کہ خواتین ہر معاملے میں خود کو تیار کرے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں سماج میں خواتین برابر کے حقدار مانی جا رہی ہے اور ہر شعبے میں اپنے مذہبی اصولوں کو اپناتے ہوئے خواتین مرد کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے اپنی شناخت بنا چکی ہے۔ اس لیے خواتین کو اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومت خواتین کو تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے، جبکہ قانون میں خواتین کو ہر طرح کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ڈر و خوف کے ماحول سے باہر آنے کی خواتین کو مشورہ دیا۔ موپال پولیس اسٹیشن میں عالمی یوم خواتین کا شاندار پیمانے پر کیا گیا انعقاد۔ موپال پولیس اسٹیشن میں عالمی یوم خواتین تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خواتین سماج میں باعزت زندگی گزارتے ہوئے موجودہ دور میں خواتین تمام شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ مقابلہ کر رہی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں آج یوم عالمی خواتین کے موقع پر موپال پولیس اسٹیشن میں پولیس خواتین کی شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ خبروں کے اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ پدما شالی طبقے کو مالی، سیاسی و روزگار کے علاوہ ملازمت کے تحت ترقی دینے کے لیے ہماری حکومت فیصلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ حیدرآباد میں واقع نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں انعقاد عمل میں لائے گئے اکھیلا بھارتا پدما شالی مہا سبھا جلسہ عام سے CM ریونت ریڈی نے کیا اظہار۔ حیدرآباد میں واقع امبر پیٹ فلائی اوور کام تاخیر سے ہونے پر مرکزی وزیر کشن ریڈی نے برہمی جتائی۔ زمین کے حصول کے لیے تلنگانہ حکومت دلچسپی نہ لینے کا کیا الزام عائد۔ سابقہ وزیر MLA سدرشن ریڈی پر MPD اروند کی جانب سے کیے گئے تبصرے کی سخت مذمت۔ نظام آباد کانگریس بھون میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے کیا اظہار۔ درپلی لائبریری کی ضلع ایسوسی ایشن لائبریری چیئرمین انتا ریڈی راجا ریڈی نے لیا جائزہ۔ لائبریری میں کمپیوٹر کے علاوہ وائی فائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ بودھن کے موضع سالورہ کی مسجد یاسین میں مقامی مسلمانوں کی جانب سے منعقدہ اجتماعی دعا و افطار پر روشنی ٹی وی کی جانب سے خصوصی رپورٹ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔